للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ البقرہ 187 نمبر آیت ہم شروع کریں گے۔ عبادت سیام کا ہی مبحث چل رہا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا روزے کی رات۔ وہ تمہارا پردہ ہے، تم ان کا پردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لوگ خیانت میں پڑتے تھے یا اپنے آپ کو خیانت میں ڈالتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کی جستجو کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے الگ واضح نہ ہو جائے۔ پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، اور ہاں ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مساجد کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، اس غرض سے کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ عبادت سیام میں کچھ مرحلہ وار تشریعات ہوئی ہیں، جس کو ہم نے کہا کہ یہ دین کے اندر نسخ جو ہے وہ شریعت کے اندر نسخ ہوتا رہا ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ شروع میں ایک طرف تو معاملے میں یہ آسانی رکھی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہیں تو کسی کو روزہ رکھوا دیں اور خود روزہ نہ رکھیں، اگرچہ خود روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک معاملے میں ایک ذرا سختی بھی تھی کہ رات کو عشاء کی نماز تک یا سونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پر وہ جو کچھ روزے کی حالت میں ممنوع ہوتا ہے تو وہ رات کو بھی جیسے ہی آپ نے آنکھ لگائی سو گئے تو آپ ان تمام چیزوں سے منع کر دیے گئے۔ ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی کہ وہ کھیتی باڑی میں بہت تھکے ہوئے تھے، تو شام کو وہ انہوں نے کہا کہ بھی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو خاتون خانہ نے کہا کہ میں کچھ تیار کرتی ہوں، بعض روایت میں کہ میں پڑوسی سے کچھ پکڑ لاتی ہوں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو جتنے میں وہ گئی اتنے میں ان صاحب کی آنکھ لگ گئی، اور ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اس کو بہت افسوس بھی ہوا بیوی کو۔ تو اب اگلے دن جو ہے وہ پھر ان کو کھیتی باڑی کرنی تھی، تو دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھے، رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھی میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو حضرت عمر تھے کہ جو بول پڑے۔ وہاں پر کئی صحابہ تھے جو ابھی تک کچھ کہتے جی یہ تو ہم سے بھی ہوا ہے۔ تو اس پہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی عمر یہ تمہارے لائق تو نہ تھا یہ کام۔ تو جس کے بعد یہ آیت اتری کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے توسیع دے دی ہے، پوری رات تمہارے لیے یہ کھانا پینا اور یہ جو جنسی عمل ہے اب اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ کمزوری جو ہے وہ جان رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قصور بھی معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، اور اس نے جیسے پہلے کہا کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی ہے۔
یہ تینوں چیزیں جو ہے دوبارہ پھر اس میں آ گئیں. 3 ممنوعات ہیں موٹے روزے کے: کھانا پینا اور مباشرت. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تینوں چیزیں روزے کی طویل ساعتیں انسان پر ممنوع ٹھہرا دی جاتی ہے، حالانکہ انسان کی یہ بنیادی ترین ضرورتیں ہیں اور شرائع ان ضرورتوں کو انسان کے حق میں ختم کرنے یا موقوف کرنے نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کہے تم نے کھانا ہی نہیں ہے یا پینا ہی نہیں ہے یا وہ جنسی عمل جو ہے وہ تم پر منع ہے جس کے دم سے انسان کی بقا ہے اس کرۂ ارض پہ، تو یہ تو ہونا نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اور فرشتے کا فرق ہے. فرشتے جو ہیں وہ آپ نے وہ ابراہیم علیہ السلام والا قصہ سنا ہے نا، کہ وہ مہمان ان کے آئے، بڑے معزز لوگ تھے، تو حضرت ابراہیم ان کو بٹھا کر فوراً گئے اندر، بچڑا جو ہے بھون لائے ذبح کر کے، تو اتنے تپاک سے ان کو پیش کیا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے کھانے کے لیے. وہ ابراہیم علیہ السلام پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو دراصل یہ تھوڑا سا مطلب ضروری تھا جس کو آپ کہنا کہ روزہ ایک بہت خصوصی عبادت ہے. دیکھیے روزہ بہت ہی خصوصی عبادت ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ روح کو بہت ساری اونچائیاں چڑھاتے ہیں، بہت ساری چڑھائیاں اس کو چڑھاتے ہیں، اور روح کی ترقی اور افزودگی اور خدا کے ہاں قربت کے ایسے لمحات کہ جس کے اندر آپ ان حیوانی اوصاف سے اپنے آپ کو کچھ دور کر لیتے ہیں. مکمل طور پر تو دور کرنا نہ مقصود ہے اور نہ ممکن ہے اور نہ یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کچھ دیر کے لیے روزے کی حالت میں آپ دراصل فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں گویا، اور فرشتوں کی طرح خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اس پر پہلے پابندی تھی، اب وہ روک دی گئی ہے. ہاں مگر ایک صورت میں کہ جب آپ حالت اعتکاف میں ہوں تو پھر البتہ ظاہر 10 دن کے لیے آپ کو کھانے پینے سے تو نہیں روکا جا سکتا، مگر ایک پابندی جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں راتوں کے وقت بھی برقرار رہے گی، ٹھیک ہے، اور وہ مباشرت ہے. اور یہاں پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ اعتکاف مساجد کے اندر ہی جائز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ لا اعتکاف الا فی 3 مساجد، یہ نہیں ہے اعتکاف مگر 3 مسجدوں میں ہی: مسجد حرام جو کہ مکہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ باقی مساجد میں اعتکاف کو ممنوع ٹھہرایا گیا ہو، مگر یہ کہ خصوصی فضیلت سفر کر کے جا کے کسی جگہ پر اعتکاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی مجاورت کرنا، تو یہ البتہ ان 3 مسجدوں کا ہی شیوا ہے کہ جی میں وہاں پر جاؤں گا اعتکاف کرنے کے لیے، چل چل کے وہ چلنا بھی ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جاتی ہے. تو یہ 3 مساجد میں خصوصی اعتکاف کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان شدید خواہش ہوتی ہے کہ کہیں ان مسجدوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرنے کا موقع مل جائے. 2 مسجدوں میں تو اللہ نے موقع رکھا ہوا ہے، ایک مسجد میں اگر آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کم از کم اس کو یاد کر لیں، اس بات کو کہ آپ کی وہ جو 3 مسجدیں ہیں جن میں جن کی طرف چل کر جانا بجائے خود عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، اس کی منت ماننا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فلاں گھر چل کے جاؤں گا، اس کی منت ماننا دین ہے، شریعت ہے. تو ان میں سے ایک مسجد جو ہے وہ یہود کے قبضے میں ہے جس کی وہ روز پامالی کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو تمام کے تمام احکام ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول دیں. مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا ممکن ہو. تو کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا اس صورت میں ممکن ہے جب آپ اللہ کی حدوں سے واقف ہوں.
ٹھیک ہے. جب آپ شریعت کے احکام کا علم لیتے ہوں تو تقویٰ کا جو بیان سورۃ البقرہ میں چل رہا ہے اس کی بابت ہم نے یہاں پر ایک چیز جانی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جاننا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہونا یہ تقویٰ کے لیے ضروری ہے. اگلی آیت میں مال حلال جو کہ روزے کے لیے خاص طور پر مناسب ہے، روزہ رکھنا، اس میں جو دعا کا مبحث آپ کو یاد ہے ابھی بیان ہوا، روزے کے اندر ہی روزے کے احکام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کرنا جو کہ عبادت کی جان ہے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ دعا مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا. تو اب دعا، یہ روزہ، یہ عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت پانے کا جو سارا عمل ہے، تو اس کے لیے ایک البتہ مبحث ہے، وہ ہے مال حلال کھانا اور حرام مال سے دور رہنا. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بری حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد پڑی ہوئی ہے، مسکین چہرہ بنا کر رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بار بار کہتا ہے یا رب یا رب، اور فرمایا کہ وہ مطعمہ من حرام، سارا جو اس نے کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وہ مشربہ من حرام، وہ ملبسہ من حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وہ غذی من حرام، اس کا جسم جو ہے وہ جس غذا سے بنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے. فأنی یستجاب لہ، اس کو کہاں سے اجابت ملے، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے. تو اچھا، یہاں کہا کہ آپس میں اپنا مال جو ہے وہ حرام طریقوں سے مت کھاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے محرمات کا ایک بیان ہوا ہے کہ کچھ چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں. حرام جو ہے وہ اس کی دو صورتیں ہیں. 2-3 رکوع پہلے ایک جو ہے نا وہ آیات گزری ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو کچھ چیزیں فی نفس ہی پاک ہیں اور کچھ چیزیں فی نفس ہی نجس یا پلید یا حرام ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر جانوروں کا ذکر کہا کہ یہ سور کا گوشت ہے، یہ مردار ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کے ہاں کے ماں سوا غیر اللہ کے لیے جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہ ہے، خون ہے. اسی طرح کی حدیث میں بھی کئی ساری چیزیں آئی ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں کچھ چیزیں تو فی نفسی حرام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی نفسی حرام نہیں ہیں، مگر وہ جہاں سے کمائی کی گئی ہے وہ اس کا سورس حرام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چاہے کچھ بھی ہو، یہی جو روٹی ہے، یہی گندم ہے، یہی جو ہے، یہی مکئی ہے، ٹھیک ہے، یہی آئل ہے، تو اگر یہ حرام سے کمایا گیا ہو تو یہ فی نفس سے ہی پاک ہونے کے باوجود یہ حرام ہے. یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ اچھا، اس کو کہا گیا کہ آپس میں اپنے مال جو ہیں حرام طریقے سے، تو ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہوگا. اچھا، اس کے بارے میں بھی آگے کہتے ہیں فردر جو ہیں جس چیز کو اس کا سورس حرام کرے، ٹھیک ہے، یہ جو اس کا سورس حرام کرے، کہتے ہیں اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جس میں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مثلا چوری کی، ڈکیتی، ڈاکہ مارا، بھتہ لیا کسی سے، کسی کو دیتے ہوئے ڈنڈی ماری، خیانت کی، اس کے اندر ملاوٹ کر دی. تو یہ دھوکہ دہی کی جتنی کوئی صورتیں ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہے کہ اس میں آپ نے کسی کا غصب کر لیا، جا کے جو ہے وہ کسی کا زبردستی جی پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، فلاں چیز پر جو ہے نا وہ اس نے خام خواہ پر جو ہے نا وہ اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، دوسرا بندہ کمزور ہے، تو جس کو آپ غصب کہتے ہیں. تو یہ ایک سورس ہے حلال چیز کو حرام کر دینے کا. ایک دوسرا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی یہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے اس میں جو فریق دیگر ہے، جو دوسری پارٹی ہے، اس کی کنسنٹ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے جب اس کا مال اینٹھا تو اس کی کنسنٹ نہیں تھی،
آپ نے غصب کیا، آپ نے چوری کی، آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے خیانت کی، ڈنڈی ماری، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ فریق دیگر کی جو رضامندی تھی، کانسنٹ تھی، وہ شامل نہیں تھی. تو کہتے ہیں یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے جس کو سورس حرام کر دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ فریق دیگر ہو سکتا ہے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے سائن کیے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، دونوں پارٹیوں کے سائن موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ ہے اس پر شریعت کو اعتراض ہے. خود شریعت ہی، جیسے سود، اب سود جو ہے اس میں آپ کو دوسری پارٹی بھی سائن تو کرتی ہے، دونوں کے مابین ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم آپس میں راضی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا کیوں بھئی آپ ہمیں کیوں مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی حیثیت یہ ہے کہ بے شک آپ دونوں متفق بھی ہوں تو اللہ کہے میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم کرتے ہو تو اس کے میں جو تمہاری کمائی ہوگی وہ حرام ہے. تو یہ سود ہے، یہ غرر جس کو کہتے ہیں، جس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے، جس کو ہم جوئے کی اقسام کہتے ہیں. جوئے کی یہ انشورنس کا جتنا عمل ہے بنیادی طور پر یہ میسر ہے، یہ جس کو آپ جوا کہتے ہیں، یہ جو چانس پر نا اتفاقات پر بیس کرتا ہے. بارش ہو گئی تو وہ مال اس کا ہو جائے گا، گھوڑا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، گھوڑے نے جیت لیا، ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ فلاں ٹیم جیت گئی، فلاں ٹیم نہیں جیتی، تو اس پر پیسہ لگانا جو ہے، مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں سود اور جوا وغیرہ، تو یہ وہ اقسام ہے کہ جس کے اندر شریعت نے ان ایگریمنٹس کو جائز ہی نہیں رکھا ہوا. تو اموالکم بینکم بالباطل میں یہ دونوں آتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ویسے آپ نے زیادتی کی ہے، دوسری پارٹی کی رضامندی شامل نہیں تھی، یا پھر یہ ہے کہ شریعت کی رضامندی شامل نہیں تھی. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. مال کو حلال کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کا جو سورس ہے دوسری پارٹی بھی راضی ہو اور شریعت بھی راضی ہو. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اعتراض ہے تو وہ مال جو آپ کے پاس آیا، آپ کی کسٹڈی میں آیا، وہ آپ پر حرام ہو گیا. اچھا، اب اس میں بھی جو زیادتی کی بھی جو صورت بیان ہوئی ہے وہ ایک خصوصی بیان ہوئی ہے، وہ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم لوگوں کا مال اس طریقے سے اینٹھو کہ تمہاری پہنچ ہے حکمرانوں کے تک، وہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان تک تمہاری پہنچ ہوتی ہے، اور تم معاملے کو ان حکمرانوں کے پاس لے جا کر تو اپنے حق میں وہ ڈگری کروا لو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں تھا لیکن تمہاری چلتی ہے، تمہاری پہنچ ہے، تمہاری رسائی ہے، تو تم نے یہ مال جو ہے وہ لے لیا. اس سے وہ فقہا نے کہا کہ اگر اسلامی اور یہ جو مسلمان معاشرے کے اندر ہے وہ جو حکمران جو ہے وہ اس طرح کے حکمرانوں کی تو بات نہیں ہو رہی، تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایک حاکم، ایک قاضی لا علمی کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر دے. وہ اس کو آپ کیس اس طریقے سے پٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ چرب زبانی ہے، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، وہ اور بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان معاشرے میں، بیچاروں سے بولا ہی نہیں جاتا، وہ اس کو اپنا کیس بھی بتانا نہیں آتا، وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات بڑی بے وزن سی لگتی ہے. ویسے مطلب ہے کہ حق اسی کا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کا معاشرے کے اندر استحصال کرتے ہیں، بول کے کہتے ہیں کہ ایسا شریف آدمی ہونا تو بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں لوگ جو ہے وہ آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ جو جوڈیشل آپریشن ہے، یہ ایک بہت بڑی صورت ہے ظلم کی. آپ عدالتی عمل سے بھی اپنا جو آپ کا حق نہیں تھا وہ آپ اپنا حق بنا لیتے ہیں. اچھا، یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کہ جو مطلق عدل ایک انسان کے کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ذرہ بھر جو ہے وہ زیادتی کر جائیں. آپ نے فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں. لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض،
تم میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کیس بیان کرنے میں اتنا ماہر ہو کہ وہ دوسرے کو مات دے جائے؟ تو فرمایا کہ جو وہ شخص جانتا ہے کہ میں نے اس کے بھائی کا حق اس کو دے دیا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس سے بچ جائے۔ اس وجہ سے بعض فقہا کہ ہاں یہ چیز ہوگی کہ بھی جب عدالت نے، اسلامی عدالت نے آپ کے حق میں ایک فیصلہ کر دیا تو اب وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو جو فقہا جو میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک غلط بیان کی وجہ سے ایک فریق کے اپنی حجت کو بیان نہ کر پانے کی وجہ سے ایک فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، وہ آپ کے حق میں حرام ہی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ میں بھی کسی وقت ایسی غلطی کر سکتا ہوں، تو یہ نہیں کہ جناب اب تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اب تو میرے لیے یہ حلال ہے نا، کب حلال ہے یہ؟ اگر تمہیں تو فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ چیز تمہاری نہیں تھی، تو البتہ یہ ہے کہ عدالت نے تمہیں دے دی ہے۔ یہاں جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں مراعات یافتہ طبقے جو ہیں، حقیقت کہ سب سے بری صورت جو ہے نا یہی ہے، کچھ لوگوں کی پہنچ ہے حکمرانوں تک، وہ رشتہ داری ہے، دوستی ہے، ویسے ہی آپ جو ہے نا وہ ایلیٹ سے ہیں، آپ ایک جاگیردار خاندان سے ہیں، اس وجہ سے آپ کی پہنچ ہے۔ اس چیز کو شریعت نے بہت سختی سے روکا ہے، یہاں تک بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہی برباد کیا ہے، اسی چیز سے ہی ان کی بربادی ہوتی رہی ہے کہ ان میں جو بندہ بڑا ہے، پہنچ والا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، اور جس بیچارہ جو ہے وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو اس پر جو ہے نا وہ انصاف پوری بہادری دکھاتا ہے، اس پر پوری عدالتی عمل وہاں پوری طرح جو ہے نا جی حق ادا کرتے ہیں قانون کا، اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے۔ تو اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے دیندار بھی جو ہیں پوری طرح اس کو غلط نہیں سمجھتے، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نا وہ کوئی پہنچ ہے، آپ کی دوستی ہے، آپ کے تعلقات ہیں، یعنی تعلقات نوازی، دوست نوازی، یعنی یہ جو دیندار ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ سور کھانے سے بچ جائیں یا سور کی خرید فروخت کرنے سے بچ جائیں، مردار کا گوشت کھائیں نہ، اور اس کی جو ہے نا وہ بزنس بھی نہ کریں، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، بھئی یہ حرام ہے، اور روزے کے مبحث میں تو خصوصی طور پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ پورا ہوا۔ آگے جو ہے وہ ہم نے کہا کہ جو موضوع چل رہا ہے یہ نیکی کے ہی کچھ اہم ابواب، جو اصل نیکی کا جو تصور ہے، تو نیکی کی کچھ مزید تفصیلات اس میں آ رہی ہیں، اور اب معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے حج، جہاد اور انفاق کی طرف، کہ تم انہی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے نا کہ نیکی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تمہیں اب نیکی کی کچھ تفصیلات بتاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ حج کا جو ہے ایک مبحث شروع ہونے جا رہا ہے تو چاند کا مسئلہ بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ وہ یسألونک عن الأہلہ، اہلہ ہلال کی جمع، ہلال جو پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے پہلی رات کا، تو اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بدر کہتے ہیں۔ چاند کے بہت سارے نام عربوں کے ہاں چلتے ہیں، تو ان میں سے یہ ایک نام ہے۔ تو بھی یہ چاندوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، جس کو ہم میعاد کہتے ہیں، اوقات کو جاننا، اوقات کو یا تاریخوں کو جاننا، مہینوں کو جاننا۔ بہت سارے شرعی مسائل بھی اس سے وابستہ ہیں، جیسے آپ نے حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عید کرنی ہے، عاشورہ کا مثلا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ جو عدت ہے، کسی عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن شریعت نے مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا،
تو اب یہ جو ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ جی اس میں جنوری فروری نہیں چلے گا، عورت کی جو عدت ہے اس کا حساب جنوری فروری سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایک غیر شرعی میجرمنٹ ہے۔ اسلام میں جو مواقیت ہیں وہ دراصل چاندوں کے ہیں، جسے آپ لونر منتھ کہتے ہیں۔ تو سولر جو ہے حساب وہ شریعت میں ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، اور اصل میں جب آپ کی اسلامی تہذیب ہوگی تو اس میں جو آپ کا جتنا حساب ہے تاریخوں کا، دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا، وہ ہلال کے بنیاد پر ہوگا، نہ کہ سورج کی بنیاد پر۔ یہ بنیادی طور پر سورج کے ساتھ حساب کرنا جو ہے نا، یہ ان اقوام سے آیا ہے جو کسی زمانے میں سورج کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ یورپین اقوام جو ہیں ان کے ہاں سورج دیوتا تھا، تو اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے ساتھ حساب کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبا جو ہے نا وہ ایک حساب چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ویسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا وہ ہو گیا۔ اچھا، یہ کہا کہ قل ہے مواقیت للناس، یہ ایک طبی انداز کی ڈیٹ ہے چاند۔ کیسے ڈیٹ ہے بھئی؟ یہ خاص طور پر جو لوگ صحرا میں، پہاڑوں میں، کھلے اس میں رہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ جیسے ہی دیکھا اچھا آج جو ہے 9 تاریخ ہے، آپ کو پتہ چل، یعنی چاند اپنے سائز سے روزانہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ تاریخ کیا ہے، مہینے کا شروع ہے، مہینے کا درمیان ہے، مہینے کا آخر ہے۔ تو چاند آپ کو روزانہ تاریخ بتاتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اب اس کسان کو کہاں وہ جی 4 سال کے بعد ایک لیپ کا سال ہوتا ہے، پھر وہ پتہ نہیں کوئی کتنے 100 سال کے بعد پھر وہ ایک دن کا جو ہے نا کوئی ڈفرنس ہوتا ہے، تو پھر کوئی اور جو ہے وہ اور کوئی ڈفرنس، تو بہت ساری آپ جو ہے نا وہ دقیق میجرمنٹس آپ کو کرنی ہوتی ہیں، تو ایک عام انسان تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو البتہ جو شرعی ڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ روزانہ ہی آپ یوں آسمان کی طرف کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخیں ہیں، یہ جو چاند ہیں، اور یہ اس وقت بہرحال کرۂ ارض پر چاند کے ذریعے سے جو تاریخ کا حساب ہے وہ صرف ایک خطے میں ہے، میرے علم کی حد تک جو سعودی عرب ہے، وہاں جتنا بھی جو سرکاری عمل ہے وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، مطلب، اور حقیقت ہے کہ آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا وہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ربیع الاول کی آپ کی تنخواہ، اچھا ربیع الاول، تو اور بھی اس جو بھی ڈیوٹی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سرکاری عمل جتنا ہے لوگوں کا وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، دوسرا کہا کہ اور یہ حج کی، کیونکہ بہت بڑا عربوں کی زندگی کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا حج، تو یہ حج کا وقت بتانے کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز بھی چھوٹی سی باتیں کرتے چلیں کہ اس سورج کا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہمارے شرعی فریم میں، سورج چاند آپ کو تاریخ بتاتا ہے، ڈیٹ، ٹھیک ہے، اور سورج جو ہے وہ آپ کو وقت بتاتا ہے جس کو آپ گھنٹے کہتے ہیں۔ تو گھنٹے بتانا یہ سورج کا کام ہے، ڈیٹس بتانا یہ چاند کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھنٹے بتانا کیا ہے؟ اب یہ آپ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کس چیز کو دیکھ کر کرتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر کرتے ہیں نا۔ ظہر کی نماز سورج، اب تو کہتے ہیں میں گھڑی کو دیکھ کر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب تو اور چاند بھی جو ہے وہ آپ ٹی وی سے نکلتا ہے، آپ کو بتائیے، تو وہ اب تو مطلب ہے کہ معاملہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا نا۔ تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ نہ اب سورج کی ضرورت ہے، نہ اب آپ کو چاند کی ضرورت ہے، کمپیوٹر زندہ باد، ٹھیک ہے، اور ٹی وی اور روز ہلال کمیٹی جو بھی کرے، مطلب ہے جو بھی ان کا موڈ ہو، تو وہ تو خیر مطلب چلیں ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں سورج کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور روزے رکھتے ہیں، عید کرتے ہیں، حج کرتے ہیں چاند کو دیکھ کر، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہاں تھوڑا سا وہ بعض لوگ جو ہے نا، کیونکہ ایک جمہور کا تو موقف یہی ہے
رؤیت ہلال میں. اب میں وہ ایک مسئلہ وہ ایسا کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے شاید اس پہ بہت زیادہ بحث بھی لوگ کریں, بہت مزیدار لوگوں کے لیے ایک بحث ہوتی ہے وہ جو چاند کے بہرحال کہ جمہور کا جو موقف ہے, امریکہ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب مون سائٹنگ نہیں ہے بلکہ مون فائٹنگ ہو گئی ہے لوگوں کے مابین. اس پہ بہت زیادہ لوگوں کے سینگ پھنستے ہیں. اچھا, تو اب جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بھی جہاں جب جو کرۂ ارض پر جو ہے وہ جہاں بھی مسلمان گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, باقی امت پر اس کی گواہی کو قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے. جمہور فقہا کا یہی موقف ہے. تو یہ جو باؤنڈریز, یہ دوسرے حدود وغیرہ, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. بہرحال یہ ہے کہ غیر جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہر علاقے کے لوگ وہاں پر جانتے ہیں کہ وہ بھی ہر علاقے کی بات کرتے ہیں. یہ جو UN کی نقشے کے مطابق جو ہے نا, ایک ملک جو ہے وہ 8 لاکھ مربع میل کا ہے اور ایک ملک جو ہے نا وہ 8,000 مربع میل کا ہے, دونوں کے چاند ہے. یہ تو UN کا نقشہ تو خیر مطلب اللہ نے فقہا کو پہلے ہی لے گیا اللہ تعالیٰ, تو ان کو یہ دیکھنے کا وہ نہیں ملا. اچھا, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ملے, تو اس پہ جو ایک عام طور پر جو ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یار, یہ پھر اصول جو تمہارا ہے کہ مثلا سعودی عرب کو جو ہے نا میں چاند چڑھ گیا تو آپ یہاں پر روزہ رکھ لیں. اس اصلاً تو یہی ہے کہ جب کبھی مطلب مسلمانوں کی کوئی خلافت ہوگی تو انشاءاللہ مطلب ایسے ہی ہوگا کہ یہ باؤنڈری ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ سعودی عرب کو دیکھ کر آپ پھر عصر کی نماز بھی سعودی عرب کو دیکھ کر پڑھا کریں. اس میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ بھائی سورج جو ہے وہ آپ کو ساعتوں کا نہیں, ایک منٹ کا فرق بتاتا ہے. یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ جی سعودی عرب کا جو ہے وہ دیکھیں, اس میں اصل میں آپ کر یہ رہے ہیں کہ چاند کو سورج پر یا سورج کو چاند پر آپ قیاس کر رہے ہیں. آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ یہاں تو آپ فیصل آباد کی چاند کی گواہی لے لیتے ہیں, سعودی عرب کی تو نہیں لیتے, فیصل آباد کی تو لیتے ہیں نا. فیصل آباد میں اور لاہور کے مابین تقریباً کو 2-1 منٹ کا فرق ہے افطاری اور سحری کے اوقات میں. کیا خیال ہے کہ فیصل آباد سے کوئی آپ کو فون پر اطلاع کرے کہ بھی یہ ہمارے ہاں جو ہے نا ہو گیا, یا لاہور سے ایک بندہ فیصل آباد یا اسلام آباد اطلاع کرتا ہے کہ جی ہم نے روزہ کھول لیا ہے, اسلام آباد والے کھول لیں روزہ, 5 منٹ کا فرق ہے لاہور اور اسلام آباد میں. تو پھر اس دلیل کا کیا مطلب ہوا کہ جناب آپ بھی اس پر عمل کریں نا, ٹھیک ہے. آپ بھی پھر جہاں آپ جو ہے وہ اسلام آباد کی شہادت لے لیتے ہیں چاند کے معاملے میں, اسلام آباد کا جو سحری کا ٹائم ہے وہ لاہور کے لیے ویلڈ نہیں جانتے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہے, ہم کہتے ہیں سورج تو آپ کو 1 منٹ کا بھی فرق بتائے گا, آدھے منٹ کا بھی فرق بتائے گا. اگر آدھا منٹ بھی آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں تو آدھا منٹ پہلے بھی آپ روزہ نہیں کھولیں گے. تو سورج تو بہت ہی آپ کو دقیق انداز میں وقت بتاتا ہے, کیونکہ سورج ہے ہی جو ساعتیں اور منٹ اور سیکنڈ بتانے کے لیے ہے سورج. چاند کو البتہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتانے کے لیے رکھا ہے. تاریخ 24 گھنٹے میں ایک ہی بار بدلتی ہے, اور پورے روئے زمین پر جو چاند کا جو چکر ہے وہ 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پورے روئے زمین میں مطلب پورے یعنی لوگوں کو کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا, باوجود اس کے کہ 12 گھنٹے کا بھی فرق ہوتا ہے ملکوں کے مابین فاصلے کے حوالے سے. اس کے باوجود پورے روئے زمین پر بدھ کا دن ہی ہوتا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ روئے زمین پر کہیں جگہ بدھ ہے, کہیں ابھی اتوار ہے مثلا, تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ روئے زمین پر کسی جگہ جو ہے نا وہ رمضان کی 3 تاریخ ہو گئی ہے, اور کسی جگہ پر ابھی 1 تاریخ, یا شاید ابھی چاند ڈھونڈ رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں کہ ابھی چاند چڑھا ہے نہیں چڑھا. تو یہ مطلب ہے جو زیادہ فرق ہو سکتا ہے وہ کچھ گھنٹوں کا ہو سکتا ہے, اور گھنٹوں کے فرق سے کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی تاریخ بدلتی ہے. بہرحال یہ ہم تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کر ادھر چلے گئے. تو موٹی بات یہ ہے کہ یہ جو چاند جو ہیں یہ تاریخیں بتانے کے لیے ہیں, اور حج کے سیزن کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے. حج سے متعلق جو ہے وہ ان کے ہاں ایک پریکٹس چلی آ رہی تھی, کیونکہ یہاں بیان ہو رہا ہے بر کا, نیکی کا جو صحیح جامع
تصور ہے اس کا. تو وہ جو ایک چیزیں ہیں نا، بعض وہ لوگوں میں محض متھ بنے ہوتے ہیں، خرافات بنے ہوتے ہیں، ان سے ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے چیزوں کے اندر اشیاء کا خوب ہونا یا ناخوب ہونا، چیزوں کا اچھا ہونا یا برا ہونا، یہ شریعت طے کرے گی. یہ جناب محرم میں آپ شادی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، آپ یار بڑی نامناسب ہے. کس نے کہا ہے کہ نامناسب ہے؟ چیزوں کا خوب ہونا ناخوب ہونا یہ کون طے کرے گا؟ اس چیز کو طے کرنے کے لیے شریعت آتی ہے. آپ نے کچھ چیزیں جو ہے نا اپنے ہاں سے کر لیں، یار یہ چیز بہت بری ہے. اچھا، یہ سفر کے مہینے میں وہ جناب وہ عورتیں جو ہے نا ان کو مطلب غشیاں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سفر کے مہینے میں نا وہ شادی رکھی ہوئی ہے. استغفر اللہ جی، نحوست ہے. کس نے کہا کہ نحوست ہے؟ فلاں جو ہے نا وہ دن میں مطلب ہے کہ اچھا فلاں دن کر لیں، وہ کیوں بھی وہ اس دن کو کیوں کریں؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں خوب ناخوب، یہ فلاں چیز کی پابندی، فلاں چیز کو جو ہے وہ معیوب سمجھنا، یہ اشیاء اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. یہ کام شرائع طے کرتی ہیں. اچھا، تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ ایک چیز پریکٹس جو ہے وہ بن گئی ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ کسی بندے نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا وہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو گھر جانا ہے. اب وہ اس کو معیوب سمجھتا ہے کہ میں نے عمرے کا وہ باندھ کر ایک بار نکل گیا ہوں، تو اب میں واپس آؤں، لیکن یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے. اچھا، تو اب اگر جانا ہی ہے تو پھر ایسے کرو کہ پیچھے چھت سے چڑھ کر تو گھر چلے جاؤ، تو دروازے سے مت جانا. تو یہ ان کے ہاں جو ہے نا یہ ایک پریکٹس چلی آتی ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ احرام کی ایک جو ہے نا تقدیس ہے، اور یہ حج کا اور خدا پرستی کا ایک بڑا اچھا مظہر ہے یہ کہ جی ہم اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں حکم نہیں دیا، تو پھر تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھواڑوں سے گھروں کے اندر داخل ہوا کرو. ویسے ہی شریعت جو ہے نا اوٹ پٹانگ کاموں کو سرے سے جائز نہیں سمجھتی. اچھا، ولیکن البر من اتقی، نیکی اصل میں یہ ہے کہ آدمی تقوی کے جو حقیقی اعمال ہیں ان کو اختیار کرے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پر فرمایا کہ گھروں میں آؤ تو اس کے دروازوں سے ہی آؤ. ایک معقول ترین کام کرنا شرائع کا وہ ہے. یہ کئی ساری چیزیں جو دیکھنے میں معیوب ہیں، شریعت نے ان پر پابندی لگا دی ہوئی ہے. مثلا آپ ایک قدم میں جوتا پہنیں، ایک قدم دوسرے پیر میں آپ جوتا نہیں پہنتے. اچھا، آپ نے ایک طرف کے بال منڈوا دیے، دوسری طرف کے بال آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یا اور اس طرح کی جو چیز ہے کوئی وہ آپ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی معیوب سی چیزیں ہیں، وہ گھر میں آنا ہے تو آپ دیوار پھلانگ کر آ رہے ہیں، تو کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ، بہت ایک مناسب معقول انداز کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور شریعت سے آپ یہی توقع رکھیے کہ جو معقول اعمال ہیں شریعت وہی کروائے گی. اس وجہ سے کئی ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض علاقوں میں دینداری کی نام پر عام ہو گئی ہیں، اور اس میں اچھا خاصا بعض اوقات ان پر لبرلز کو بڑا کھیلنے کا اور جو ہے نا وہ چوٹیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اور زیادہ ایسے اعمال، زیادہ کیا سارے آپ دیکھیں گے کہ ان کی شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں نے اپنے پاس سے جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوبارہ جو ہے نا وہ تقویٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو تاکہ تم کامیابی پا سکو. اب یہاں جو ہے وہ حرام مہینوں کا کیونکہ ایک تعلق تھا، تو اسی کے ضمن میں قتال کا کچھ حکم جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. مفسرین نے کہا کہ قرآن مجید میں پہلا حکم جو قتال سے متعلق آیا ہے وہ یہ مقام ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑائی کرو ان سے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے کاز میں، ان لوگوں سے کہ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرنے آتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے مت گزرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
تو قتال بھی جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کہ روزہ جو ہے یہ کئی سارے فیزز میں روزے کی تشریعات مکمل ہوئیں، نماز سے متعلق بھی کئی سارے فیزز میں یہ مکمل ہوئی، تو قتال سے متعلق بھی کئی سارے مراحل کے اندر شریعت کی تشریعات مکمل ہوئیں۔ تو یہاں جو پہلا جو فیز تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ بعد ازاں اس حکم کے اندر ڈیولپمنٹ کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جو لوگ نہیں بھی قتال کرنے آتے آپ سے، ان کے ساتھ بھی قتال کو مشروع ٹھہرایا گیا، اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم نسخ کے تحت بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلے کو، اس کی تفصیل تو ہم نہیں کر پائیں گے، ایک مسئلے کو تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیں کیونکہ اس پہ جو ہے نا وہ خاصی لے دے ہوتی ہے۔ ہمارے جو ائمہ فقہا انہوں نے کہا کہ قتال سے متعلق، حتیٰ کہ قتال ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صبر اور قتال سے مکمل دستکش رہنا، یہ بھی تو حکم تھا نا شریعت کا ایک وقت میں کہ آپ نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اس کو کہتے ہیں کہ قتال سے دستکش رہنا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں اسی کو صبر بھی کہا گیا کہ مطلق صبر کرنا اور کفار کی چیرہ دستیوں کو برداشت کرنا، کسی وجہ سے آپ نے ان پر ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حالت صبر یا حالت قتال، پھر قتال کے اندر جو مراحل آئے ہیں کہ جی ان سے قتال کرنا ہے جو ہم سے قتال کرنے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان سے بھی کرنا ہے جو ہم سے قتال نہیں بھی کرتے۔ تو جب تک کہ دین جو ہے وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے تابع نہ ہو جائے اور کفر کا پورا زور ٹوٹ نہ جائے، اس وقت تک تم نے قتال کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نسخ کی اس شریعت میں یہ تمام احکام باقی ہیں۔ فقہا نے کہا ہے کہ یہ تمام احکام باقی ہیں، اس میں نسخ کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ پہلا حکم سرے سے ختم ہو گیا ہو۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں کتنے بھی کمزور ہوں، مسلمان کمیونٹی ہے مثلا برما میں ہے، ٹھیک ہے، وہ قتال نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو حکم تھا صبر کرنے کا اور کافروں کے مظالم پر جو ہے وہ برداشت رکھنے کا اور ان پر ہتھیار نہ اٹھانے کا، تو یہ حکم تو منسوخ ہو گیا۔ اب جو ہے برما کے مسلمانوں پر ہر حال میں فرض ہے کہ جو بھی ہو قتال ہی کریں، ٹھیک ہے، کیوں کس وجہ سے کہ وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز کے مسئلے میں یہ درست ہے کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی ہو جائے بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے کبھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ روزے کے معاملے میں وہ کہ جناب آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، طاقت رکھتے بھی ہیں تو بھی کسی کو کھانا کھلا دیں، پہلے تھا اب نہیں ہے، اور اب یہ آپ نہیں کریں گے۔ تو لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ قتال کے مسئلے میں جو نسخ ہوا ہے وہ صرف اس معنی میں ہوا ہے کہ جس سچویشن کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دور کے ساتھ ہو آپ پر وہی فرض ہوگا۔ کسی وقت آپ کمزور ہیں تو آپ پر صبر کرنا فرض ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اس میں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں تھے کہ جو قتال کرنے کے لیے آئے ان کے ساتھ تو آپ قتال فرما لیں۔ اگر آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں تو آپ صرف ان لوگوں سے قتال کریں گے کہ جو آپ سے قتال کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسروں سے آپ نہیں کریں گے۔ ایک تیسری سچویشن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام کو اتنی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جسے قتال طلب کہتے ہیں تو قتال طلب کر سکتی ہے، یا جس کو ہجومی قتال کہا جاتا ہے تو وہ کر سکتی ہے، تو اس صورت میں اس پر قتال طلب جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ قتال کے اندر، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کیونکہ لمبا ٹائم لگے گا کہ نسخ کی جو صورتیں دین کے اندر ہیں۔ بہرحال یہ پہلا حکم تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قتال آپ نے کرنا ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ قتال کرنے آتے ہیں۔ جو اعتداء ہے کہ جی تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں کہ آپ جب لشکروں کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور دیکھنا، غدر نہ کرنا، خیانت نہ کرنا،
بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، ان لوگوں کو جو اپنے عبادت خانوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ غیر جو عسکری جو طبقے ہیں کافروں کے، وہ لگے ہوئے ہیں، اپنا جو بھی ہے اپنے عبادت خانوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ سادھو ملنگ ان کے، تو یہ ضروری نہیں کہ تم جا کر ان پر بھی جو ہے نا وہ کر دو۔ یہ ہمارے دین نے وضاحتیں بہت واضح طور پر کی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جگہ جگہ عبادت خانوں میں بم پڑتے ہیں جہاد کے نام پر۔ اللہ جانتا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے وہ اعتداء جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی ممانعت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ کو اس بات سے ممانعت کرتے تھے کہ دیکھنا وہ طبقے جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، عورتیں، بچے، جدید دور میں ان کے لیے جو ہے نا سویلین کی اصطلاح جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک موٹی بات ہے، ہمارے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اس وقت کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بہرحال آپ اپنے شرعی پیراڈائم میں قبول مت کیا کریں۔ سویلین کی اصطلاح کو ہم نہیں لیتے، سویلین جو ہے نا یہ ان کی اصطلاح ہے، تو اس وجہ سے ہم اس اصطلاح کی تو پابندی نہیں کرتے، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو نان ملیٹنٹ جو طبقے ہوتے ہیں، خواہ وہ کافر ہیں، اس کا حساب اللہ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس کا حساب نہیں کرنا ہے کہ یہ شریف کو کیوں پوچھ رہا تھا تو میں اس کو سیدھا کروں گا، یہ آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ آپ صرف اس کو جو ہے نا اس کے شرک سے خبردار کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو ان کے لڑنے والے طبقے ہیں، اور آپ جب جہاد ہوتا ہے، خواہ وہ جہاد طلب ہے یا جہاد دفع ہے، تو جن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، جو ہتھیار اٹھانے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح جو ہے وہ ممانعت فرما رکھی ہوئی ہے۔ تو خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب میڈیا بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس ہو، اس وقت تو یہ کام کرنا جس سے وہ جی بھر کر اسلام اور اسلام والوں کی تصویر کو مسخ کرے اور خراب کرے، اور انسانیت کا دشمن جو ہے نا وہ بنا کر پیش کرے، اس سے بڑی کوئی زیادتی اپنے دین کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ جو خرانٹ طبقہ اس وقت میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس پورے ویسٹ کو جس کو اسلام اپیل کر رہا تھا، انہوں نے بہت ساری برف پگھلا دی ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایک واقعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے داعی اتنی بڑی تعداد میں کافروں کے ملکوں کے اندر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں، ان کو اسلام اور قرآن کی جو ہدایت ہے وہ ان کے دماغوں کے اندر انڈیل رہے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روشنی ملی ہے۔ یہ ان میچڈ ایک واقعہ ہوا ہے تاریخ انسانی کے اندر، ورنہ یہی تھا کہ وہ یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہی جو بھی تصویر اسلام کی پیش کریں، ہم کب ان کو، تو اس وقت جو ہے وہ کافر ڈرا ہوا ہے آخری حد تک کہ ہمارے اپنے ملکوں کے جو پڑھے لکھے سمجھدار عقول ہیں وہ سب کے سب اسلام کی طرف کو اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کو شدید ضرورت ہے کہ اسلام کو ایک خوفناک، ایک بہت ہی انسانیت دشمن، ایک ظالم، بے رحم، ایک کرخت قسم کا جو ہے نا وہ دین بنا کر کسی طرح پیش کریں، اور اپنے بہت سارے جو دماغ ہیں ان کو بچا لیں، ان کو اسلام کے پاس جانے سے روک لیں۔ تو مطلب لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بے وقوف بھی خاصی بڑی تعداد میں پیدا کر دیے جو دشمن کی یہ ضرورت بدرجہ اتم پوری کرتے ہیں، بلکہ دشمن کو تصور بھی نہیں ہوتا، یہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو دیتے ہیں کہ جو تجھے چاہیے اس سے بڑھ کر ہم تمہیں جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ اور دیکھ اسلام کے جو ہے نا وہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ خیر خواہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس وجہ سے اور وہ ان چیزوں کا اتنا پھر اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، اور بلا شبہ آج سے کوئی 20 سال پہلے، 15-20 سال پہلے جو ایک مسلمانوں نے ایک پیش قدمی کی تھی انسانی عقول کو جو ہے نا وہ اسلام سے متاثر کرنے کے حوالے سے، اللہ جانتا ہے، مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 40s 50s سے شروع ہوا تھا، 60s 70s میں پیک پر پہنچ گیا تھا، 80s تک بھی بہت خوب گیا ہے، یہ 90s تک بھی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اس نے بہت ساری زمین صاف کی تھی۔ اب جو ہے نا وہ اس کو بلا شبہ ایک بہت بڑا چیلنج وہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے کہ وَلَا تَحْتَدُوا، یہ اسلام کے کھاتے سے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر، یہ داڑیاں رکھ کر اور
دین اور اسلام کی بات کرتے ہوئے جو تم زیادتیاں کرو گے وہ دین کے کھاتے میں پڑے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں پڑے گی۔ اور اس سے بری بات کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کا تاثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسانیت دشمن کا بنے، ایک بے رحم مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ لوگوں کا بنے، محض اس وجہ سے کہ یہاں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزرنے والے، زیادتیاں کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ہاں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اچھا جب قتال ہونا ہے تو جہاں تمہیں یہ ملیں ان کو مارو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بے گھر کیا تھا، تو تمہیں بھی اب یہ حق ہے کہ تم ان کو مارو بھی اور ان کو بے گھر بھی کرو۔ یہ جو ہے نا یہ برابری کی چوٹ جو ہے یہ دنیا کے اندر ضروری بھی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کو بدرجہ اتم واجب رکھا ہے۔ یہ جو معافی ہوتی ہے نا یہ بھی ذلیل ہو کر معافی نہیں ہوتی کہ جی وہ آپ کو تھپڑ مار رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چلو میں نے معاف کر دیا، یہ کون سا ہے؟ وہ پہلے اس کا ہاتھ پکڑیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں، اس کو معلوم ہو کہ آپ پوری اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کا منہ توڑ دیں، پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو معاف کر دینے میں اس کا یا انسانیت کا بھلا ہے تو پھر کہیں کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ معاف بھی جو ہے نا وہ آپ ایک چیز، ایک سچویشن کو اسلام کے حق میں لا کر اپنی بالادستی ثابت کر کے تو پھر وہ کرتے ہیں۔ ذلیل انسان کا معاف کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جو انسان جو ہے وہ کچھ کر ہی نہ سکتا ہو اس کا معاف کرنا کیا ہے؟ یہ تو ذلت کا معاف کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر معاف کرنا بھی ہے تو وہ عزت کا معاف کرنا ہے، بالا تر ہو کر معاف کرنا ہے۔ اچھا، اور کہا کہ والفتنة اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر، فساد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے سے جو روک رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو دین کے اندر فتنہ پیدا کرنا ہے تو قتال ان سے بہت جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے۔ ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، مگر مسجد حرام کی حرمت کا خیال رہے۔ مسجد حرام جو ہے یہ جو حرم ہے یہ خاصا بڑا ایریا، مکہ پورا شہر، بلکہ مکہ کے آؤٹسکرٹس بھی جو ہے نا وہ حرم میں آتے ہیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو شاید اندازہ ہو کہ وہ بہت مکہ سے باہر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ حرم شروع ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حرم کی جو حدود، تو اس پورے حدود کے اندر تلوار اٹھانا یہ ناجائز ہے، تو یہ بالکل تم نے نہیں کرنا۔ حتیٰ یقاتلوا، سوائے یہ کہ وہی تمہارے ساتھ وہاں پر لڑائی شروع کر دیں۔ وہ البتہ اگر حرم کے حدود میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم تو کیا کریں، وہ آپ کو جیسے مرضی مانے، پھر آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تم سے وہاں پر لڑائی کریں تو تم ان کو مارو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کافروں کی یہی جزا ہے۔ ہاں اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ مراد ہے رک جائیں سے مراد ہے کہ وہ اپنے اس کفر سے رک جائیں، کیونکہ جب لڑائی ہوگی تو پھر بہرحال ان کے ساتھ آخر دم تک لڑا ہی جائے گا۔ تو اگر وہ اپنے اس کفر سے باز آ جائیں، مراد ہے یہاں مراد یہ نہیں کہ وہ اگر لڑنے سے باز آ جائیں تو ہو تو کافر، اللہ ان بھی کافر کے لیے اللہ کہاں غفور رحیم ہے؟ کافر کے لیے اللہ غفور رحیم نہیں، تو غفور رحیم اسی صورت میں ہوگا کہ اگر وہ قتال، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ قتال کا جو ہدف ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور جب تک کہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ دین کا مطلب اطاعت، فرما برداری، یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نہ ہو جائے، اور اگر وہ رک جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں کرنی سوائے ایسے لوگوں پر کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے اسلام میں جہاں تک تو ہے کہ جی کو بندہ کافر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کافر ہونا قتال کا موجب نہیں ہے۔ کافر ہونا
کوئی بندہ کافر ہے تو آپ اس سے لڑائی کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کفر کی حکومت ہے تو کفر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ قتال کریں گے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ فتنہ یہاں پر سے مراد ہے کہ کفر کی حکومت، کفر کی سلطنت۔ اگر کفر کی سلطنت ہے، کفر کا راج ہے، کفر کا دستور ہے، تو اس کو تو توڑنے کے لیے قتال کیا جائے گا جب تک کہ دین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے تابع نہ ہو جائے۔ وہ کیا ہوگا جب آپ کفر کا زور توڑ دیتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ انڈیویجولی کوئی بندہ کافر ہی رہنا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو زبردستی مسلمان کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر کفر کا زور ٹوٹ گیا ہے تو انفرادی سطح پر کوئی بندہ کہتا ہے میں تو عیسائی یا یہودی یا ہندو ہی رہنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو عیسائی، یہودی، ہندو رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر قتال نہیں ہے۔ تو یہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر جو ہیں اسلامی ریاست کے زیر نگیں ہو جائیں۔ کافر کا اسلامی ریاست کے زیر نگیں ہونا اس بات کے لیے بہت کافی ہے کہ اب مزید قتال نہ ہو۔ البتہ یہ ہے کہ یا کسی جگہ پر سلطنت جو ہے یا کفر کی ہوگی یا اسلام کی ہوگی، یہ البتہ اسلام آپ کو حق دیتا ہے کہ اسلام کی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے کفر کے زور، کفر کے دستور کو توڑنے کے لیے آپ ہتھیار اٹھائیں، اور جب تک وہ انڈیویجولی کفر کی حد تک نہیں چلا جاتا اس وقت تک آپ ان سے قتال کریں۔ تو یہاں ہم آج کی اپنی مجلس جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں۔ کل کو جو ہے وہ یہ حج اور عمرے کے کچھ احکام جو ہیں، نیکی کا بیان جو ہے، وہ نیکی کے کچھ ابواب ابھی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع میں ہم اگلی آیات پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔